امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد پاکستان میں بہت سے لوگوں نے ان سے امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ وہ لوگ ٹرمپ کی جیت پر پاکستان کے عوام کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ مختلف دعوے کیے جا رہے تھے کہ کیسے ٹرمپ کے آنے سے پاکستانی سمیت پوری دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ ٹرمپ کی کامیابی اور افتتاحی تقریب کو دنیا میں امن کے قیام کے لیے اچھا قرار دیا جا رہا تھا۔ حالانکہ ٹرمپ کا ماضی سب کے سامنے تھا، مگر پھر بھی امیدیں باندھی گئی۔ ان کے الیکشن کو خوشائند قرار دیا گیا، خاص طور پر مشرق وسطی اور فلسطین کے حالات میں بہتری کی امید کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اور ٹرمپ نے اپنے پہلے صدارتی خطاب میں خود بھی کہا کہ وہ دنیا میں جنگیں ختم کر کے امن قائم کرنے والے لیڈر ہوں گے، مگر اب ٹرمپ کے اقدامات اور جارحانہ بیانات نہ صرف ان دعووں کی نفی کر رہے ہیں بلکہ یہ دعوے کرنے والے بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ٹرمپ نے منگل کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے غزہ کو امریکی قبضے میں لینے کا اعلان کر دیا تھا، جس پر امریکہ کے اہم اتحادیوں سمیت دنیا بھر میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور ٹرمپ کے اس اعلان پر اسرائیلی سیاستدان سب سے زیادہ خوش ہیں، لیکن ٹرمپ کی اسرائیل سے قربت اور اس کی حمایت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ٹرمپ وہی شخص ہیں جنہوں نے ماضی کے کئی امریکی صدور کے مقابلے میں سب سے زیادہ اسرائیل کی حمایت کی ہے، اور اپنے گزشتہ دور میں وہ پہلے امریکی صدر بن گئے تھے جنہوں نے اسرائیلی موقف کو تسلیم کرتے ہوئے متنازع یروشلم کے علاقے میں امریکی سفارت خانہ قائم کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات قائم کرنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے اور اس حوالے سے ایک منصوبہ بنایا جسے ابراہم اکارڈز کا نام دیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے اور دیگر عرب ممالک بھی تیار تھے۔ اور منگل کو جب ٹرمپ غزہ کو امریکی کنٹرول میں لینے کا منصوبہ پیش کر رہے تھے تو ان کے ساتھ کھڑے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے انہیں وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کا عظیم ترین دوست قرار دیا اور کہا کہ جو باتیں ماضی میں کوئی نہ کر سکا وہ ٹرمپ نے کی ہیں، جو اقدامات ماضی میں کوئی نہ اٹھا سکا وہ ٹرمپ نے اٹھائے ہیں، وہ اسرائیل کے عظیم ترین دوست ہیں۔ غزہ سے متعلق ٹرمپ کی اس نئی تجویز سے ٹرمپ اسرائیل کو تو خوش کر رہے ہیں، لیکن اس سے وہ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب، اردن اور مصر جیسے اہم امریکی اتحادیوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، جو ٹرمپ کے ایسے کسی بھی منصوبے کو مسلسل مسترد کر رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود صدر ٹرمپ پر امید ہیں کہ وہ انہیں منا لیں گے، اور آج ایک بار پھر ٹرمپ نے غزہ سے متعلق اپنے منصوبے کو دہرا دیا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا ہے اسرائیل جنگ کے اختتام پر غزہ کی پٹی کو امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ امریکہ پوری دنیا کی بڑی ترقیاتی ٹیمز کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ہم آہستہ آہستہ اور احتیاط سے غزہ کی تعمیر نو شروع کریں گے، جو اس زمین پر اپنی نوعیت کا سب سے بڑا اور شاندار ترقیاتی منصوبہ ہوگا، اور اس کے لیے امریکہ کو کسی فوج کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس سے خطے میں استحکام آئے گا۔ اس کے علاوہ جہاں ٹرمپ کے آنے سے غزہ میں جنگ ختم ہونے کی امیدیں تھی، وہیں وہ خود بھی غزہ میں جاری عارضی جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں، لیکن ٹرمپ نے صدر بننے کے ساتھ ہی اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ کے خطرناک بامز کی ترسیل بحال کر دی تھی اور مقبوضہ ویسٹ بینک میں فلسطینیوں پر تشدد اور ان کے املاک پر قبضے میں ملوث اسرائیلی سیٹلرز پر عائد پابندی بھی ہٹا دی تھی، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو سب سے پہلے وائٹ ہاؤس میں بلایا اور ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے غزہ کے فلسطینیوں کو ہمسائے ممالک میں منتقل کرنے کی تجویز کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کو ہی قبضے میں لینے کا اعلان کر دیا، اور اس سلسلے میں فوجی طاقت کے استعمال کے آپشن کو بھی رد نہیں کیا۔ ٹرمپ کے اس اعلان پر امریکہ کے اہم اتحادیوں سمیت دنیا بھر کے ممالک حیران رہ گئے، اور اسرائیل کے علاوہ کسی بھی ملک نے اس منصوبے کی حمایت نہیں کی۔ ٹرمپ کے بیان اور پلان پر دنیا بھر سے آنے والے شدید رد عمل کے بعد کل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی ہے، اور اس لیے جب غزہ کی تعمیر نو ہو رہی ہوگی تو وہاں کے لوگوں کو کہیں اور جا کر رہنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ جبکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ٹرمپ کا غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. His administration is going to work with our partners in the region to reconstruct this region. President Trump has done very generously, in my view, is offer the United States willingness to step in, clear the debris, clean the place up from all the destruction that's on the ground, clean it up of all these unexploded munitions, and in the meantime, the people living there will not be able, the people who call at home will not be able to live there while you have crews coming in and removing debris, while you have munitions being removed, etc. دوسری جانب آج اسرائیل نے ٹرمپ کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے اسرائیلی فوج کو غزہ سے فلسطینیوں کے انخلاء کا پلان بنانے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبوں کے اعلان کے بعد اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے اسرائیلی فوج کو غزہ کے رہائشیوں کے رضاکارانہ انخلاء کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع نے ٹرمپ کے منصوبے کو سراہا اور کہا کہ میں صدر ٹرمپ کے بے باک منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ غزہ کے رہائشیوں کو آزادی کے ساتھ غزہ چھوڑنے
چھوڑنے اور ہجرت کرنے کی اجازت دینی چاہیے، جیسا کہ دنیا بھر میں معمول ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے منصوبے میں زمینی راستوں کے ذریعے غزہ سے باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ سمندری اور فضائی راستے سے روانگی کے خصوصی انتظامات شامل ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے حماس کے عہدیدار باسم نعیم نے کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع غزہ جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باسم نعیم نے مزید کہا کہ فلسطینی اپنے وطن سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی اسے چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتے۔ امریکی صدر مسلسل غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر اس کی تعمیر نو پر زور دے رہے ہیں، جبکہ اسرائیل ان کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاریاں کر رہا ہے، مگر ہمسایہ ممالک مصر اور اردن جہاں صدر ٹرمپ فلسطینیوں کو بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کی تجویز سے متفق نہیں ہیں اور آئندہ ہفتے اردن کے بادشاہ عبداللہ وائٹ ہاؤس میں مدعو ہیں۔ لیکن اگر وہ مان جاتے ہیں تو کیا فلسطینی خود بھی اپنا وطن چھوڑنے پر راضی ہوں گے؟ اس حوالے سے عالمی میڈیا نے غزہ کے اندر فلسطینیوں سے بات کی ہے۔ ٹرمپ کے بیان پر ان کا رد عمل دیکھیے۔ بالنسبة لتصريحات ترامب هذه شيء مش منطقي. كيف احنا عشنا الحرب سنة و4 شهور وفي الآخر يجي هو يعطي تصريحات وإن احنا نطلع منها من أرضنا، هذه أرضنا وأرض أجدادنا، فصعب نطلع منها، أو هو يجيب سكان تانيين آخرين يسكنوا فيها. فلا، الإشي هذا بإذن رب العالمين مش حيصير ومش حنطلع من بلادنا ومن أرضنا. لا يمكن هذا الأمر يحدث مهما قال ترامب وغير ترامب. نحن هنا متجذرون كما قال درويش، باقون ما بقي الزعتر والزيتون. ما دي بلادنا، بدهم دولتين حياهم الله، بدهم مش احنا قاعدين. وين بنروح اي مكان، بلادنا وبلاد جدودنا هذه. هم اللي اجوا من اخر الدنيا، اجوا عنا قاعدين بذبحوا بدمروا بهجروا في الناس وبخافوهم بالتدمير وبالقتل. Our children's homes have been demolished and our house is half destroyed. Rain comes into the house, cold is coming in, and we will still stay whatever happens. Even if we stay in the tent, even if they give us castles and villas, we are not leaving our lands. I want to die in my land, to stay in it. I was born in Gaza, lived in Gaza, studied in Gaza. I got married here and had my children. Whatever happens, I will never leave it. يعني بالنسبة لقرار التهجير، أي فلسطيني شريف برفضه، وحنرفض 1.5 سنة من الحرب والموت والدمار، واللي قدم شهداء واللي قدم دمار في بيوته. وطبعا بعد هذا كله حنتهجر، طبعا رافضين، حنعيش ونموت في قلب غزة إن شاء الله. وبالنسبة لتصريحات ترامب، الشعب الفلسطيني شعب متجذر في أرضه، نرفضها جملة وتفصيلا، لن نغادر غزة. صعب جدا أن نطلع برا قطاع غزة بعد المعاناة اللي عشناها في قطاع غزة بين الإبادة الجماعية والتهجير والنزوح والجوع والقتل. فبنرفض أن نطلع من قطاع غزة، هذه أرضنا وبلادنا مش راح نتخلى عنها لأنها أرض أجدادنا، وصعب جدا أطلع من قطاع غزة. وغير قرارات ترامب وغير ترامب مش حنطلع من غزة وحنعمرها احنا ان شاء الله. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک فلسطینی بچی کی ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں وہ معصومانہ طریقے سے ٹرمپ کے غزہ سے متعلق پلان پر رد عمل دے رہی ہے۔ مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش بمصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي، بس بالحقيقة أنت مش رح توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتوا بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم. اس ساری صورتحال میں ایک بات اہم ہے کہ ٹرمپ غزہ کی تعمیر نو میں اس قدر دلچسپی کیوں رکھتے ہیں، اور منگل کو جب انہوں نے اس منصوبے کا اعلان کیا تو ان کی کابینہ کے اکثر اراکین حیران کیوں تھے۔ اس حوالے سے CNN نے لکھا ہے کہ منگل کو ٹرمپ کے غزہ سے متعلق بیان پر ایسٹ روم میں موجود کئی کابینہ اراکین حیران ہو کر رہ گئے تھے، اور وہاں موجود کئی اہم ریپبلکن رہنما بھی اس بیان سے بے خبر تھے۔ ٹرمپ کے ایک سینئر ریپبلکن معاون نے CNN کو بتایا کہ ٹرمپ نے اس سے پہلے کبھی بھی غزہ سے متعلق اس تجویز کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ تجویز پہلی بار اس وقت سنی جب انہوں نے ٹرمپ کی نیوز کانفرنس ٹی وی پر دیکھی۔ وہ اس وقت گوئٹمالا کا سفر کر رہے تھے۔ یہ واضح نہیں تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پتا تھا یا نہیں کہ ٹرمپ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں یہ بات بہت پسند آئی۔ پھر بھی
ट्रंप के अल्फाज इंतहाई हैरान कुन थे, जिनसे वो एक अमरीकी सदर से ज़्यादा एक रियल एस्टेट डेवलपर लग रहे थे। जबकि ट्रंप के मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्स ने कल इस हवाले से कहा कि हम पिछले कई हफ्तों और महीनों से इस पर गौर कर रहे थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ट्रंप ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुख्तलिफ अवामी और निजी महफिलों में बातचीत के दौरान कई बार गजा के साहिल की अहमियत पर जोर दिया है और कहा है कि डेवलपमेंट के लिए एक बेहतरीन रियल एस्टेट है। और उनके दामाद जेरड कुशनर ने गुज़िश्ता साल इस तरह का मौक़िफ़ अपनाया था और गजा के वाटर फ्रंट यानी साहिल को बहुत कीमती करार दिया था। ट्रंप ने गुज़िश्ता माह अपनी हल्फ बर्दारी के दिन भी ये इशारा दिया था कि उनका गजा से मुताल्लिक मंसूबा किस सिमत में जा सकता है और हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद कहा था कि समंदर के किनारे बेहतरीन मौसम के साथ गजा एक शानदार मकाम है, वहाँ सब कुछ अच्छा है, इसके साथ कुछ खूबसूरत काम किया जा सकता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदार गजा से मुताल्लिक उनके बेबाक और गैर मुतवक्के मंसूबे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत अमरीका गजा का कंट्रोल संभालेगा और इसे मशरिक़ वस्ता के एक तफरीही और सयाहती मकाम में तब्दील करेगा। कुछ लोगों को उम्मीद है कि ट्रंप का ये मंसूबा इतना गैर मामूली होगा कि इससे दूसरे ममालिक मजबूर हो जाएंगे कि वो फ़लस्तीनी इलाके के लिए अपने प्रपोजल्स पेश करें। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप की इस तजवीज़ का बुनियादी मकसद एक ऐसे मामले पर आगे बढ़ने की हौसला अफजाई करना था जो ट्रंप की नज़रों में एक अरसे से जमूद का शिकार है और कोई दूसरा मुल्क इस इलाके की तामीर नौ के लिए माकूल हल पेश नहीं कर रहा है, जो हमास के 7 अक्टूबर 2023 के दहशतगर्द हमलों के बाद इसराइली बमबारी से तबाह हो गया। मशरिक़ वस्ता के मामलात पर ट्रंप के एक मुशीर ने कहा कि उन्होंने ये तजवीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप की जानिब से पेश करने से पहले सुनी तक नहीं थी और वो इस पर हैरान थे। लेकिन कुछ दीगर ओहदेदारों के मुताबिक ट्रंप ने इस ख्याल को नेतन्याहू से मुलाकात से चंद दिन पहले लोगों के सामने पेश किया था और ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक ट्रंप इस ख्याल पर काफ़ी अरसे से गौर कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि यह ख्याल बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शक्ल में नहीं आया था जब तक कि ट्रंप ने मंगल को इसे दुनिया के सामने पेश नहीं किया था। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी ने इस बात पर इसरार किया कि ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली की बात कर रहे हैं, हालांकि ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा था कि किसी को भी गजा वापस नहीं जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने मजीद बताया कि मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स जानते थे कि ट्रंप मंगल को इस तजवीज़ को पेश करने का मंसूबा बना रहे हैं और इन दोनों ने इस पर पीर की रात इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बात भी की थी। जबकि व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ज़ाती तौर पर यह मानते हैं कि वो उर्दन और मिस्र के साथ एक तवील मुद्दती मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे ताकि वो गजा से नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनियों को उनके मंसूबे के तहत कबूल कर लें। हालांकि ये दोनों ममालिक फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीरों को कबूल करने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद कर चुके हैं, इसलिए ये बात ट्रंप के लिए अगले हफ्ते अहम होगी जब वो उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे।